الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا قال اولو کننا کارہین. یہ 9واں سپارہ ہے. اس کے آغاز میں شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا گیا. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی اور ان کی اصلاح کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن اس قوم کی اصلاح نہ ہو سکی اور انہوں نے شعیب علیہ السلام کے خلاف 2 قسم کے حربے اختیار کیے تھے، استعمال کیے تھے. ان کا پہلا حربہ یہ تھا کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ یا تو آپ اپنی دعوت سے باز آ جائیں یا پھر آپ بھی ہمارے دین میں آ جائیں. تو آپ نے جواب دیا کہ ہم آپ کے دین کو پسند نہیں کرتے ہیں. مانا کہ جو انسان اسلام لے آئے اگر وہ دوبارہ کفر میں جائے گا تو ایسا انسان مرتد ہو جائے گا. تو ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تمہارے دین کو ہم پسند نہیں کرتے ہیں. اور دوسرا حربہ انہوں نے یہ استعمال کیا، جب انہوں نے یہ بات دیکھی کہ یہ ہمارے دین میں نہیں آ رہے تو کہا کہ جو بھی شعیب علیہ السلام کی پیروی کرے گا وہ خسارے کے اندر ہوگا. یعنی نبی کے اتباع کو انہوں نے خسارہ قرار دیا. اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پھر 3 قسم کے عذاب نازل کیے. فرمائے کہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، ایک تو زمین میں زلزلہ پیدا ہوا، بوچھال، اور دوسری آسمان سے چیخ کی آواز آئی تھی، اور تیسرا اس قوم پر آسمان سے آگ کا عذاب بھی برسا تھا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں عذاب ایک ہی وقت میں ان پر آئے تھے. ادھر آسمان سے چیخنے کی آواز آئی اور ساتھ ہی آسمان سے آگ کی بارش اور زمین میں زلزلہ العالمین نے برپا کیا. تو یہ قوم اوندے منہ جو ہے اپنے گھروں میں موجود تھی. اس کے بعد اللہ نے ایک دستور بیان کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. کہ ہمارا دستور یہ ہے کہ جب تک کسی بستی میں رسول نہ بھیجیں ہم اس پر عذاب نازل نہیں کرتے. جس بستی میں ہمارا نبی رسول آ جائے ہم اس کی 2 طرح آزمائش کرتے ہیں. یا تو ان کو تکالیف میں ڈالتے ہیں، مصائب میں ڈالتے ہیں کہ شاید وہ سنبھل جائیں. اگر اس میں نہ سنبھل سکیں تو پھر ہمارا دوسرا امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہم اس قوم کو نعمتیں دیتے ہیں کہ شاید وہ شکر گزار بن جائیں. لیکن یہ قوم مصائب میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اور نعمتیں ملنے پر یہ قوم ناشکری کرتی ہے. جبکہ مومن کا معاملہ اس کے برعکس ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے فصبر، اس پہ صبر کرتا ہے، اور اگر کسی مومن کو کوئی نعمت ملتی ہے فشکر، اس پہ اللہ کا وہ شکر ادا کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب آپ کو بھیجا گیا فرعون کی طرف تو آپ نے اس سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو. اصل میں یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ مصر میں تھے تو ان کے بھائی مصر میں آ کے آباد ہو گئے تھے. جب تک یوسف علیہ السلام کا اقتدار رہا مصر میں تو وہاں اسلام کا غلبہ تھا. لیکن جیسے ہی آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو پھر مصر پر فرعونوں کا یعنی اقتدار آیا تو فراعنہ نے مصر پر حکومت کی تھی. تو یہاں پر جو بنی اسرائیلی آباد تھے وہ سب غلام بنا لیے گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو آزاد کروانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. تو انہوں نے فرعون سے مطالبہ کیا کہ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ آپ نے بنی اسرائیل کو غلام بنایا ہوا ہے، اس کو آپ آزاد کر دیں. فرعون نے کہا کہ تمہارے پاس کوئی نشانی ہو تو پیش کریں. آپ نے 2 معجزے اپنے پیش کیے، ایک لاٹھی اور ایک اپنا ہاتھ آپ بغل میں ڈالتے تھے اور بالکل سفید چمکدار بن کے نکلتا تھا. فرعون نے ان دونوں معجزات کو جادو قرار دیا اور اس کے لیے مقابلہ کروانے کے لیے اس نے جادوگر جمع کیے. 70,000 قریب جادوگر جمع ہوئے تھے. اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو
فتح سے ہمکنار کیا، وہ جادوگر سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے، یہ واقعاتاً معجزات ہیں، تو اسی وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ عجیب واقعہ ہے کہ یہ 70,000 جادوگر دن کے پہلے حصے کے اندر فرعون سے انعامات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ اگر ہم جیت گئے ہمیں کوئی انعام ملے گا، کہاں ملے گا، اور یہی جو جادوگر تھے اسی دن کے آخری پہر میں اسلام قبول کر کے شہداء کی صف میں شامل ہو چکے تھے۔ انہیں ایک ہی دن میں کفر تھا اور اسی دن شام کو یہ اسلام قبول کر کے، چونکہ بعد میں فرعون نے انہیں شہید کر دیا تھا، تو شہداء کی صف میں بالامین ان کو شامل فرما دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں پہلا وصف یہ ہے کہ آپ امی ہیں، آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ یہ امی ہونا اللہ کے نبی کا وصف ہے، اور اس دنیا میں واحد آپ ہیں کہ جن کے لیے یہ وصف ہے، یہ کسی اور کے لیے ان پڑھ ہونا وصف نہیں ہوتا ہے، یہ تو جہالت کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی ہونا کہ آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ آپ کے وصف کی بات ہے، یہ عالمین کا نظام ہے۔ کیوں؟ اگر آپ امی نہ ہوتے تو کفار مکہ تو پہلے بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ قرآن نبی نے خود بنا لیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی امی ہے، جس قوم میں ان کی بعثت ہوئی وہ قوم بھی امی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ عرب کے لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے، چند ان کے کاتب تھے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں، لیکن ایک نبی جو امی ہے، پڑھنا نہیں جانتا ہے، اس نے ایسی کتاب پیش کی ہے، ایسا علم پیش کیا کمال کا کہ پوری دنیا اس کے مسخر کر دی اس نے۔ تو اس معنی میں اللہ کے نبی امی ہونا آپ کے لیے وصف ہے، اور کسی کے لیے یہ وصف نہیں بن سکتا ہے یہ۔ اور دوسرا آپ کا وصف یہ ہے کہ آپ طیبات کو حلال کرتے ہیں، اور جو چیزیں خبائث ہیں انہیں آپ حرام کرتے ہیں۔ دیکھیں، حلال و حرام کا اختیار اللہ کے پیغمبر کو نہیں ہے، یہاں جو نسبت کی گئی ہے کہ آپ طیبات کو حلال کرتے ہیں اور خبائث کو آپ حرام کرتے ہیں، یہ نسبت بے حیثیت بیان کے ہے کہ آپ بیان کرتے ہیں کہ فلاں چیز حلال ہے، فلاں چیز حرام ہے، ورنہ شریعت آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ شرع لکم من الدین، شریعت اللہ تعالیٰ مقرر کردہ ہے۔ تو یہاں جو نسبت کی ہے حلال و حرام کی، یہ صرف بیان کرنے کے لحاظ سے کہ آپ بیان کرتے ہیں، ورنہ آپ کے اختیار میں حلال و حرام نہیں دیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی حدیث بیان کی تھی صحیح بخاری کی کہ صحابہ کرام نے کہا تھا اللہ کے پیغمبر سے کہ اگر لہسن اتنی ہی بری چیز ہے اسے آپ حرام کر دیں، فرمایا کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کو حرام کو حلال کرنا یا حلال کو حرام کرنا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ اور ایک پیغمبر کا وصف یہ بھی ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، کہ اللہ کے پیغمبر کی شان یہ ہے کہ انہوں نے اپنی امت سے جو سختیاں تھی سابقہ امتوں میں وہ ہلکی کر دی ہیں، جو سخت احکامات دیے گئے تھے سابقہ قوموں کو، اس امت میں تخفیف کر دی گئی ہے۔ سابقہ قوم میں کیا ہوتا تھا، اگر ایک انسان کے کپڑے پر پیشاب لگ جاتا تھا، اس کو دھونے کا حکم نہیں تھا بلکہ وہاں سے کینچی سے کاٹ دیا جائے۔ اس امت میں یہ آسانی دی گئی ہے کہ انسان وہ جگہ دھو سکتا ہے۔ وہ سابقہ امتوں میں اگر ایک انسان قتل ہو جاتا تو بدلے میں قصاص تھا، نہ دیت نہ معافی۔ اس امت میں قصاص بھی ہے، دیت بھی ہے، معافی بھی ہے۔ اور چوتھا وصف یہ بیان کیا کہ وَالْأَغْلَالُ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اس نبی نے اس امت سے وہ توق، وہ پابندیاں جو ان پر لگی ہوئی تھی، وہ توق اس نے اتار دی ہے۔ یہ بہت ساری پابندیاں سابقہ امتوں میں تھیں، لیکن وہ عالمین نے پیغمبر کے ذریعے وہ تمام سختیاں ختم کر دی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ امت مسلمہ اہل کتاب کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بے جا سختیاں خود اپنے اوپر لے لے، ورنہ اللہ کے پیغمبر نے سارے تو گلے کے اتار دیے ہیں۔ یہ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے اہل کتاب یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چل کر جو ہے بے جا سختی اپنے مول لے لی ہیں۔ مثال کے طور پہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں بیت اللہ کا حج نہیں کرتے لیکن عرس ہر سال مناتے ہیں، یہ بے تحاشا مال خرچ کرتے ہیں، یہ جبکہ عرس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے، یہ لیکن حج نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے لیکن گھنٹوں گھنٹوں جو ہے اپنے مرشد کا وظیفہ پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ کتنے ہی ایسے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، عشر نہیں دیتے ہیں، لیکن میت پر بھتیجا 7واں 40واں کیا کچھ نہیں کرتے ہیں۔ یہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کو جہیز پر پیسہ دیتے ہیں
لیکن میراث اس کو دیتے نہیں ہیں. یہ بے جا سختیاں پابندیاں ہم نے خود اپنے گلے ڈال لی ہیں، ورنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سختیوں کو ختم کرنے کے لیے آئے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکارم اخلاق کے تعلق سے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. فَخُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اے میرے پیغمبر، تین جملے ہیں. خُذِ الْعَفْوَ، آپ درگزر سے کام لیجئے. جو قطع رحمی کرے آپ صلہ رحمی کرے، جو ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں. ایک حکم یہ دیا گیا. نمبر 2 وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، آپ نیک تعلیم دے لوگوں کو. نمبر 3 وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، کوئی جاہل سے آپ کا آمنا سامنا ہو جائے آپ اس سے اعراض کر لیں. یہ 3 جملے ہیں ایک ہی آیت کے اندر. یہاں اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھائی ہے کہ انسان کا دشمن اگر انسان ہو تو اس سے نمٹنے کے 3 طریقے ہیں. اس درگزر کریں اور نیک تعلیم دیں اور جاہلوں سے اعراض کریں. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر آپ کا دشمن جو ہے شیطان ہو اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگی جائے. یعنی یہاں 2 چیزیں ہیں. اگر انسان کا دشمن انسان ہو اس سے بچاؤ کیا ہے؟ معاف کرے اس کو، درگزر کرے اس سے. اگر وہ دشمن شیطان کی شکل میں ہے تو اعوذ باللہ پڑھنا پڑے گا. تو دشمن الگ الگ ہیں اور دونوں سے بچاؤ بھی اسلام نے الگ الگ بیان کیے ہیں. ایسا نہیں ہے شیطان کے مقابلے میں آپ درگزر کر رہے ہیں. نہیں، انسان اگر دشمن ہے آپ کا تو پھر آپ اس کو معاف کر دیں، درگزر کریں اس کے ساتھ. اگر دشمن آپ کا شیطان ہے تو فاستعیذ باللہ. قرآن مجید میں عالمی کا ارشاد بھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اس کے بعد سورہ انفال ہے. سورہ انفال کے آغاز میں اللہ رب العالمین نے مال غنیمت کا ذکر کیا ہے. شروع اسلام میں جب جنگ بدر برپا ہوئی تھی، مال غنیمت صحابہ کرام کے ہاتھوں لگا تو تقسیم کا کوئی رول اصول نہیں تھا. بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ مال غنیمت ہمارا ہوگا اس لیے کہ یہ مال ہم نے جمع کیا ہے. بعض نے کہا یہ ہمارا ہوگا اس لیے کہ دشمن کو بھگایا ہم نے ہے. اور ایک تیسرا گروہ یہ تھا کہ یہ مال ہمیں ملے گا اس لیے کہ ہم نے اللہ کے نبی کی حفاظت کی ہے. یہ اختلاف ہوا تو قرآن آیا کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اس کے بعد جنگ بدر کا نقشہ کھینچا گیا ہے. جنگ بدر یہ شوال کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کے اندر برپا ہوئی تھی جمعے کے دن، جس میں مسلمانوں کا کوئی لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. محض ابو سفیان جو کہ مسلمان نہیں تھے ان کا قافلہ لوٹنے کی نیت سے مسلمان گئے تھے. لیکن ابو سفیان جو ہے اسے علم ہوا، وہ اپنا تجارتی قافلہ بچا کے نکل گیا. اور ادھر ابو جہل جو ہے وہ کفار کو لے کے یہاں پہنچا بدر کے میدان میں. اب مسلمان خالی ہاتھ تھے اور یہ بغیر کسی منصوبے کے جنگ ہونی تھی تو مسلمان پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے. لیکن اللہ چاہتا ہے لیحق الحق ویبطل الباطل، حق ثابت ہو جائے اور باطل تباہ ہو جائے. تو کفار کی شان و شوکت توڑنے کے لیے پھر یہ بدر کے میدان میں یہ جنگ برپا ہوئی تھی. اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا تھا. 70 کفار جہنم واصل ہوئے تھے اور 70 قیدی بنا لیے گئے تھے. اللہ